اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 130 پہ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو کچھ لے اور جو کچھ دے، جو نعمتیں بخشے اور جن آزمائشوں میں ڈالے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وہ ہر چھپی ہوئی چیز اور گہرائیوں سے آگاہ ہے، ہر پوشیدہ شے پر حاضر و ناظر ہے۔ وہ سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں اور آنکھوں کی چوری چھپے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ ایسی گواہی جس میں ظاہر و باطن یکساں، دل و زبان ہم نوا ہے۔ اسی خطبے کا ایک اور جز یہ ہے، خدا کی قسم وہ چیز جو سراسر حقیقت ہے، ہنسی کھیل نہیں، سراپا حق ہے، جھوٹ نہیں، وہ صرف موت ہے۔ اس کے پکارنے والے تو اپنی آواز پہنچا چکے ہیں اور روح قبض کرنے میں جلدی مچا رکھی ہے۔ یہ زندہ لوگوں کی کثرت تمہارے نفس کو دھوکہ نہ دے، اپنی موت کو بھول جاؤ۔ تم ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جنہوں نے مال اور دولت کو سمیٹا تھا، جو افلاس سے ڈرتے تھے اور امیدوں کی درازی موت کی دور فریب کھا کے نتائج سے بے خوف بن چکے تھے۔ دیکھ چکے ہو کس طرح موت ان پر ٹوٹ پڑی، انہیں وطن سے نکال بہر کیا، ان کی جائے امن سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس عالم میں وہ تابوت پر لدے ہوئے تھے، لوگ یکے بعد دیگرے کندھے دے رہے تھے اور اپنی انگلیوں کے سہارے سے روکے ہوئے تھے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، جنہوں نے محفوظ محل بنائے ہوئے تھے، ڈھیر مال جمع کیا تھا، کس طرح ان کے گھر قبروں میں بدل گئے، جمع شدہ پونجی تباہ ہو گئی، ان کا مال وراثتوں میں تقسیم ہو گیا اور ان کی بیویاں دوسروں کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ نہ وہ نیکی میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی موقع ہے۔ وہ کسی گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ کی رضامندیاں حاصل کرنے، جس شخص نے اپنے دل کو تقوی کا شعار بنایا، بھلائیوں میں سبقت لے گیا، اس کا مقام جنت میں ہوگا۔ اور جنت کے لیے جو عمل ہونا چاہیے اسے انجام دو، کیونکہ دنیا تمہاری قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے گزر گاہ ہے، تاکہ تم اس سے اپنی مستقبل اور مستقل قیام گاہ کے لیے زاد راہ اکٹھا کر لو اور اس دنیا سے چل نکلنے کے لیے آمادہ رہو۔ کوچ کے لیے سواریاں اپنے سے قریب کر لو، وقت آنے پر بآسانی سوار ہو سکو۔ والسلام۔